اللهم اجعل في قلبي نورا. ستارہ جو ٹوٹ گیا. تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان. عنایت اللہ التمش. 3-4 روز بعد جنگ میں اچانک شدت آ گئی جو اس نوعیت کی تھی کہ مجاہدین بہت آگے خطرناک مقام پر پہنچ کر قلعے کی دیوار کے اوپر بہت زیادہ تعداد میں اور بہت زیادہ تیزی سے تیر چلاتے تھے، اور دیوار کے اوپر جو لوگ تھے وہ اب تیروں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑی دلیری سے مسلمان تیر اندازوں پر تیر، برچھیاں اور پتھر پھینکتے تھے. جنگ میں اس شدت کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان بھوک سے پریشان تھے، اور وہ اس کوشش میں تھے کہ قلعہ جلدی سر کر لیں تاکہ قلعے کے اندر کھانے کو کچھ ملے. ملتان کے لوگ اس وجہ سے اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ ان کا پانی بند ہو گیا تھا اور وہ پیاسے مرنے لگے تھے. 2-3 دن اور گزرے. ایک روز پہلے کی طرح قلعے سے بہت سے دستے نکلے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا. مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور ان دستوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے. دشمن کے دستے بہت سی لاشیں اور بے شمار زخمیوں کو چھوڑ کر واپس چلے گئے. دیکھا گیا کہ بعض معمولی زخمی سپاہی جو نہایت آسانی سے قلعے میں واپس جا سکتے تھے مگر واپس نہ گئے. انہوں نے اپنے آپ کو مجاہدین کے حوالے کر دیا. انہوں نے سب سے پہلے پانی مانگا. ان سے پتہ چلا کہ شہر میں فوج اور لوگوں کا پیاس کے مارے بہت برا حال ہو رہا ہے. ان کے گھوڑے بھی پیاسے تھے. اکثر گھوڑے پیاس کی وجہ سے سست ہو جاتے یا بے لگام ہو جاتے. اگلے 2 روز شہر کی فوج کا یہی انداز رہا کہ باہر آ کر چند ایک دستے مسلمانوں پر حملہ کرتے اور واپس چلے جاتے تھے، اور ان کے جو آدمی پیچھے رہ جاتے وہ پانی کے سوا کچھ نہیں مانگتے تھے. انہوں نے بتایا کہ شہر میں پانی نہیں مل رہا، کنویں نہ ہونے کے برابر تھے. جو تھے وہاں سے ہر کوئی پانی نہیں لے سکتا تھا. یہ پانی کافی بھی نہیں ہو سکتا تھا. فوج کو اس طرح پانی دیا جا رہا تھا جیسے دوائی دی جاتی ہے. فوج کے گھوڑوں کو پانی پلانا ضروری تھا، انہیں بھی پانی نہیں مل رہا تھا. شہر میں مختلف جگہوں پر کنووں کی کھدائی شروع ہو گئی تھی، لیکن پانی نے 1-2 دنوں میں تو نہیں نکل آنا تھا. محمد بن قاسم کے لیے اپنی فوج کی خوراک مسئلہ بنی ہوئی تھی. تیز رفتار قاصدوں کو برہمن آباد اور اروڑ میں بھیج دیا گیا تھا کہ رسد بہت جلدی روانہ کی جائے. اب دیکھنا یہ تھا کہ پہلے مسلمان بھوک سے بے حال ہوتے ہیں یا محصور فوج پیاس سے بے حال ہو کر ہتھیار ڈالتی ہے. ملتانیوں کے لیے نجات کا یہی ایک راستہ تھا کہ اس شرط پر قلعے کے دروازے کھول دیتے کہ مسلمان پانی کی نالی کھول دیں. اس سے اگلے روز ملتان کی فوج پھر باہر نکلی اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی. محمد بن قاسم نے اس فوج کی یہ کمزوری بھانپ لی تھی کہ سپاہی پیاسے ہیں. اس نے حکم دیا کہ اب جارحانہ انداز اختیار کیا جائے اور دشمن پر دائیں بائیں سے شدید حملے کیے جائیں. اس حکم کی تعمیل جوش و خروش سے کی گئی. حالانکہ مجاہدین پوری خوراک نہ ملنے کی وجہ سے نڈھال سے ہوئے جا رہے تھے. جذبہ تو اپنی جگہ قائم تھا، لیکن مجاہدین نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ قلعہ سر کریں گے تو پیٹ بھر کر کھانا ملے گا. بہرحال وہ خوش قسمت تھے کہ انہیں پانی مل رہا تھا. وہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے تھے، انہیں چرنے چگنے کے لیے چھوڑ دیتے، اور عورتیں ان کے لیے گھاس کاٹ لاتی اور درختوں کے پتے بھی توڑ لاتی تھیں. اس روز کے معرکے میں قلعے کی فوج کا ایک حاکم سالار زخمی ہو گیا تھا. اس کی فوج قلعے میں واپس چلی گئی اور وہ زخموں کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. مسلمانوں کے لیے وہ ایک قیمتی قیدی تھا. وہ اسے پیچھے لے آئے تھے. اس سے معلومات حاصل کرنا شعبان سقفی کا کام تھا. اس کی مرہم پٹی ہو گئی تو شعبان نے اس کے پاس جا بیٹھا اور اسے پوچھا کہ اس کی فوج کی نفری کتنی رہ گئی ہے اور وہ کس حالت میں ہیں اور وہ کتنے دن اور قلعے کی دفاع میں لڑ سکتی ہے. میرے عربی دوست، اس ہندو فوجی حاکم نے کہا، میں سپاہی ہوتا تو تمہیں قلعے کے اندر کے حالات اور اپنی فوج کی حالت بتا دیتا. میں فوج کے حاکموں میں سے ہوں اور میں برہمن ہوں. تم شاید نہیں جانتے کہ برہمن ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات ہے اور مندروں کے پنڈت صرف برہمن ہوتے ہیں. ملک اور مذہب کا جتنا پاس برہمن کو ہوتا ہے اتنا اور کسی ذات کو نہیں ہو سکتا. مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں اپنی فوج، اپنے مذہب اور اپنے ملک کے ساتھ یہ غداری کروں گا کہ تمہیں اپنے راز اور اپنی کمزوریاں بتا دوں. تم نہیں بتاؤ گے تو تمہارا کوئی اور آدمی بتا دے گا، شعبان نے کہا. پھر تم ہم سے ہمدردی اور اچھے سلوک کی توقع نہ رکھنا. میں تمہیں بخشوں گا نہیں. اس قلعے کی خاطر
ہماری بہت سی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اس قلعے کی خاطر میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہندو حاکم نے کہا، تم مجھے جو سزا دینا چاہتے ہو دو، میں ہر طرح کی اذیت برداشت کر لوں گا اور خوشی سے جان دے دوں گا، لیکن تم نے ابھی میری پوری بات نہیں سنی۔ میں پہلے ہی ایک اذیت میں مبتلا ہوں، مجھے ذرا سوچنے دو۔ مجھے بتاؤ، شعبان سقفی نے کہا، میں تمہیں سوچنے میں مدد دوں گا۔ قلعے کے اندر لوگ پیاس سے مر رہے ہیں۔ ہندو حاکم نے کہا، ابھی اتنی زیادہ موتیں نہیں ہوئیں، اگر ان لوگوں کو 3 دن اور پانی نہ ملا تو وہ مرنے لگیں گے۔ کنویں بہت تھوڑے ہیں، ان کا پانی فوج کو اور گھوڑوں کو پلا دیا جاتا ہے۔ فوجیوں کو بہت تھوڑا پانی مل رہا ہے، حاکموں کے گھروں میں پورا پانی جاتا ہے۔ میں بھی پیاسا نہیں رہا، لیکن جب سے میں نے پیاس سے مرے ہوئے 2 بچوں کو دیکھا ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے انہیں پیاس سے مارا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہر میں کنویں کھودے جا رہے ہیں۔ شعبان نے پوچھا، ان کنووں سے پانی نکلنے تک کئی لوگ پیاس سے مر چکے ہوں گے۔ ہندو فوجی حاکم نے کہا، میں انہیں بچانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار سمجھتا ہوں کہ میں پانی پیتا رہا ہوں اور لوگوں کے بچے پیاس سے مر رہے تھے۔ ماؤں کو پانی نہیں ملے گا تو وہ بچوں کو دودھ کہاں سے پلائیں گی؟ ان کی چھاتیاں خشک ہو جائیں گی۔ پھر تمہاری فوج ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیتی؟ شعبان نے پوچھا۔ فوج ہتھیار نہیں ڈالے گی، ہندو فوجی حاکم نے کہا، اور میں تمہیں ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ گزشتہ رات راجہ کورسیا قلعے سے بھاگ گیا ہے، وہ اپنے خاندان کو ساتھ لے گیا ہے۔ وہ کس طرف سے نکلا ہے؟ پہلے دیکھ لیا گیا تھا، حاکم نے جواب دیا۔ اس طرف تمہارا کوئی آدمی نہیں تھا، راجہ کورسیا ہی قلعے کا حاکم تھا۔ بجرا کہاں ہے؟ شعبان نے پوچھا۔ وہ تو قلعے میں ہی ہوگا، فوج کو اسی نے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے، ہندو حاکم نے کہا، لیکن وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تم قلعے میں داخل ہوگے تو وہ قلعے سے نکل جائے گا۔ تم میری بات سنو، میں جانتا ہوں تم شہر کے لیے پانی نہیں کھولو گے۔ تم جاؤ اور قلعے کے دروازے کھلوا دو۔ شعبان نے کہا، میں شہر کے لیے پانی کھلوا دوں گا، میں قلعے کے دروازے نہیں کھلوا سکتا، حاکم نے کہا۔ قلعے میں داخل ہونے کا راستہ بتا دوں گا، اور یہ میں اس لیے بتاؤں گا کہ میری قوم کے بچے پیاسے نہ مر جائیں۔ تم قلعے میں داخل ہونے سے پہلے پانی کھلوا دینا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا، شعبان سقفی نے کہا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو قلعے کی دیوار کی ایک جگہ بتائی گئی جہاں دیوار کمزور تھی، اندر کی طرف دیوار میں درار پڑ گئی تھی۔ یہ دیوار اس طرف تھی جس طرف دریا تھا۔ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی، اس نے بڑی منجنیقیں اس طرف لے جا کر دیوار پر سنگباری کا حکم دیا۔ ان منجنیقوں میں عروس بھی تھی، جو سب سے بڑی اور بہت وزنی پتھر پھینکنے والی منجنیق تھی۔ ان تمام منجنیقوں سے دیوار کے کمزور مقام پر پتھر پھینکے جانے لگے اور دیوار ٹوٹنے لگی۔ سنگباری جاری رکھی گئی اور دیوار میں بہت بڑا شگاف ہو گیا، لیکن یہ شگاف زمین سے اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ منجنیقوں کو ایسی پوزیشن اور ایسے فاصلے پر رکھا گیا کہ پتھر شگاف کے نیچے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد شگاف کے نیچے سے دیوار ٹوٹنے لگی اور شگاف نیچے کو لمبا ہونے لگا۔ شعبان سقفی کے مشورے پر محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ شہر کا پانی کھول دیا جائے۔ پانی کی نالی کھول دی گئی۔ پانی شہر میں داخل ہوا تو لوگ جو پانی کو ترس رہے تھے پانی پر ٹوٹ پڑے۔ فوج بھی پیاسے تھی، انہوں نے بھی پانی پر دھاوا بول دیا۔ قلعے کے اندر افراتفری بپا ہو گئی۔ دیوار کا شگاف تھوڑا ہی اونچا رہ گیا تھا۔ عربی سوار نے گھوڑے دوڑا دیے اور گھوڑے کود کود کر شگاف کے اندر جانے لگے۔ اندر کی فوج نے مقابلہ کیا۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ شہر کے کسی مرد، عورت اور بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور کسی فوجی کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چچنامہ فارسی میں مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ قلعے کے اندر ملتان کے جو فوجی مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ان کی تعداد 6000 سے کچھ زیادہ تھی۔ شہر میں محمد بن قاسم کے حکم سے اعلان ہونے لگے کہ شہر کے لوگ بھاگنے کی کوشش نہ کریں، اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھیں، کسی فوجی کو پناہ نہ دیں، راجہ کے خاندان کے کسی فرد کو شہر کا کوئی باشندہ اپنے گھر میں نہ چھپائے۔ ہماری فوج کا کوئی آدمی کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا، تمہارے مال و اموال محفوظ رہیں گے۔ لوگوں میں بھگدڑ بپا تھی،
ادھر مجاہدین شہر میں داخل ہو رہے تھے، ادھر شہر کے لوگ دوسرے دروازوں کی طرف اٹھ بھاگے۔ مجاہدین نے دروازے بند کر دیے۔ اس وقت تک کچھ لوگ بھاگ چکے تھے۔ بھاگ جانے والوں میں بجرا اور اس کا خاندان بھی تھا۔ شہر کے لوگوں کو قلعہ سر کرنے کی خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ انہیں پانی مل گیا۔ لوگ ان حوضوں پر ٹوٹ پڑے جن میں پانی کا ذخیرہ جمع ہو رہا تھا۔ پانی کی خاطر لوگوں نے اپنے گھروں کی بھی پرواہ نہ کی۔ انہیں توقع تو یہ تھی کہ فاتح فوج گھروں میں لوٹ مار کریں گے ہی، لیکن اعلان ہونے لگا کہ فاتح فوج کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھر اور ان کی جوان لڑکیاں محفوظ ہیں۔ کوئی مسلمان فوجی ان کے کھلے ہوئے دروازوں کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ وہ بالکل محفوظ تھے۔ محمد بن قاسم نے شہر کے ہندو حاکموں کو بلوایا اور انہیں کہا کہ وہ شہر کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلائیں۔ کچھ دیر بعد شہر کے 8-10 معزز افراد آ گئے۔ ان کے چہروں پر خوفزدگی کے آثار تھے۔ محمد بن قاسم نے انہیں احترام سے بٹھایا۔ تمہارے شہر میں جو انقلاب آیا وہ تم نے دیکھ لیا ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہم فاتح ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو ہم مفتوح نہیں سمجھیں گے۔ میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں اور تم میری رعایا نہیں ہو۔ ہم آپ کے وفادار رعایا ہیں، ایک معمر ہندو نے اٹھ کر ہاتھ جوڑ کر اور جھک کر کہا۔ ہم ہمیشہ رعایا رہیں گے اور آپ کی بھی رعایا بن کر رہیں گے۔ ہم یہی جانتے ہیں کہ ایک راجہ چلا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک بادشاہ آ گیا ہے۔ ہم تمہیں وہ بتانے آئے ہیں جو تم نہیں جانتے، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ جو باتیں کر رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں، یہ ہمارے مذہب کے اصول اور احکام ہیں جن کا میں پابند ہوں۔ اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں اور کوئی رعایا نہیں، حکمرانی صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کریں اور دوسروں سے بھی پیروی کرائیں۔ اپنے آپ کو آزاد سمجھو، آزادی سے اپنی عبادت کرو۔ تمہارے مندروں کے دروازے کھلے رہیں گے، کسی مسلمان کو مندر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو کیا آپ ہمیں مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کریں گے؟ ایک اور ہندو نے کہا۔ نہیں، ہم تمہیں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ ہمارا مذہب ایسا ہے کہ تم جب اسے عملی صورت میں دیکھو گے تو اپنے ہاتھوں مجبور ہو جاؤ گے کہ اس مذہب کو قبول کر لو۔ شہر کے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ تمام ڈر اور خوف دلوں سے نکال دیں اور باعزت زندگی بسر کریں۔ انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ کسی نے غداری کی یا کسی بھی طرح ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو اسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم شہر کے لوگوں سے کچھ رقم وصول کریں گے جسے ہم جزیہ کہتے ہیں۔ یہ رقم اتنی تھوڑی ہوگی کہ ایک غریب آدمی بھی ادا کر سکے گا۔ جب ہم جزیہ وصول کر لیں گے تو ہم پر فرض عائد ہو جائے گا کہ ہم تمہاری تمام ضروریات پوری کریں اور تمہارے وہ حقوق پورے کریں جو ہمارے مذہب نے ہر انسان کو دیے ہیں۔ آپ جزیہ مقرر کریں، ایک سرکردہ ہندو نے کہا۔ ہم بہت جلدی یہ رقم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ رقم میرا وہ حاکم وصول کرے گا جسے میں اس کام کے لیے مقرر کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں اس شہر کے ان لوگوں سے جو امیر کبیر ہیں اور زیادہ رقم دے سکتے ہیں جزیے کے علاوہ مزید رقم لینا چاہتا ہوں۔ یہ رقم اس لیے لی جائے گی کہ میری فوج کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس اضافی رقم کو تم لوگ تاوان سمجھو یا کچھ اور سمجھو، اور تمہیں یہ رقم جس کی میں کوئی حد مقرر نہیں کرتا ادا کرنی پڑے گی۔ بلازری فتوح البلدان میں لکھتا ہے کہ شہر کے تمام لوگوں نے جزیہ کی رقم ادا کر دی اور شہر کے جو امیر اور خوشحال لوگ تھے انہوں نے اضافی رقم الگ دی جو 60,000 درہم کی مالیت کی تھی۔ محمد بن قاسم نے یہ 60,000 درہم اپنی فوج میں تقسیم کر دیے۔ ملتان 95 ہجری 713 یا 14 عیسوی میں فتح کیا گیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ملتان کے لوگوں نے ایسا سکون اور اطمینان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جو وہ اپنی معاشرتی زندگی میں اب دیکھ رہے تھے۔ تاجر، کاریگر اور کاشتکار اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور شہر کی زندگی نئے جوش اور ولولے سے شروع ہو گئی۔ محمد بن قاسم ملتان سے آگے بڑھنے کے لیے پلان بنانے لگا۔ اس نے جزیہ کی رقم اور ککسا اور سکہ سے وصول کیے ہوئے جزیہ کی رقم بھی حجاج بن یوسف کو بھیج دی تھی۔ تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد بن قاسم کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے سندھ پر حملے کی اجازت یہ وعدہ کر کے لی تھی کہ سندھ کو فتح کرنے میں جو رقم خرچ ہوگی
اس سے دگنی رقم حجاج بن یوسف خزانے میں جمع کرائے گا۔ محمد بن قاسم ملتان میں بیٹھا حساب کر رہا تھا کہ ملتان کا جزیہ ملا کر وہ خزانے میں کتنی رقم جمع کرا چکا ہے۔ یہ رقم خاصی تھوڑی تھی۔ حجاج بن یوسف کا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ مطلوبہ رقم اس وجہ سے پوری نہیں ہو سکی تھی کہ محمد بن قاسم طبعاً کشادہ ظرف اور فیاض تھا۔ ایک طرف تو یہ عالم تھا کہ وہ کم سے کم جو سزا دیتا وہ سزائے موت ہوتی تھی، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا تھا، ایک ہی بار پر کئی آدمیوں کو قتل کرا دیتا تھا، لیکن نرم دل اتنا کہ اسے پتہ چلتا کہ کچھ لوگ جزیہ ادا کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ تنگ دست ہیں تو محمد بن قاسم انہیں جزیہ معاف کر دیتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جزیے کی رقم تھوڑی مقرر کرتا تھا اور تاوان عائد کرنے میں اکثر گریز کرتا۔ اس نے جو قلعے سر کیے تھے وہاں سے خزانے ملنے چاہیے تھے، لیکن وہ جس علاقے میں داخل ہوتا وہاں خزانہ خالی ملتا۔ یہ خزانہ ہر قلعے کے حاکم کے ساتھ ہی چلا جاتا تھا، جو قلعے میں مسلمانوں کے داخل ہونے سے پہلے ہی فرار ہو جاتا۔ اس داستان میں سنایا جا چکا ہے کہ داہر کے بیٹے اور بھتیجے قلعہ فتح ہونے سے پہلے ہی بھاگ نکلتے تھے۔ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ انہیں اپنا خزانہ مسلمانوں سے بچا کر اپنے ساتھ لے جانا ہوتا تھا۔ ملتان میں بھی ایسا ہی ہوا۔ کچھ خزانہ راجہ کورسیہ کے ساتھ اور باقی بجرہ کے ساتھ نکل گیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے ایک ختمی خلیفہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کا ذکر کیا تھا۔ وہ ذکر نہ کرتا تو بھی محمد بن قاسم کو احساس تھا کہ اپنے چچا کا یہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ اب وہ پریشان ہونے لگا تھا کہ کیونکہ سندھ فتح ہو چکا تھا اور رقم ابھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا سالار تھا، اس کا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا، اس کی کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی، نہ ہی اس کے کوئی ذاتی عزائم تھے۔ وہ اپنی جوانی اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر چکا تھا۔ یہ اس کی نیت اور نیک عزم کا فیض تھا کہ ہر مشکل میں اللہ اس کی مدد کرتا تھا۔ اگر محمد بن قاسم کو اس نالی کا پتہ نہ چلتا جو شہر کے لوگوں کو پانی مہیا کرتی تھی تو ملتان کی فتح شاید ناممکن ہو جاتی۔ ناممکن اس لیے کہ اس کی اپنی فوج نیم فاقہ کشی تک پہنچ گئی تھی اور مجاہدین نڈھال سے ہوتے جا رہے تھے۔ اب اسے اس پریشانی کا سامنا تھا کہ وہ رقم پوری نہیں ہو رہی تھی جو اس نے خلیفہ کو ادا کرنی تھی۔ اس کی یہ پریشانی یہ سوچ کر اور زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ خلیفہ یہ حکم دے دے کہ مزید پیش قدمی روک دی جائے۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ محمد بن قاسم نے ملتان کے شہری انتظامات کو رواں کر دیا۔ ایک روز وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ شعبان سقفی اس کے ساتھ تھا اور 4 گھوڑ سوار محافظ بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے ملتان کی فتح کے پہلے روز ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو آنے والی نسلوں کے لیے مقدس اور خوبصورت یادگار بھی ہو۔ اس مسجد کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا گیا تھا اور بنیادیں کھودی جا رہی تھیں۔ محمد بن قاسم تعمیر کا کام دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ بڑے مندر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 2 پنڈت مندر کے اندر کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم کو دیکھ کر وہ دونوں دوڑ کر مندر میں چلے گئے۔ محمد بن قاسم جب مندر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس مندر کا بڑا پنڈت جو خاصا معمر تھا باہر نکلا۔ مندر اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ چبوترے کی 12-14 سیڑھیاں تھیں۔ بوڑھا پنڈت پہلے تو ہاتھ جوڑ کر جھکا، پھر وہ آہستہ آہستہ چبوترے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس خیال سے کہ بوڑھا پنڈت کچھ کہنا چاہتا ہے، محمد بن قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ پنڈت آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اتر آیا اور وہ محمد بن قاسم کے گھوڑے کے پہلو میں آ رکا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے محمد بن قاسم کا اس طرف والا پاؤں پکڑ لیا جو رکاب میں تھا، پھر اس نے اپنا ماتھا محمد بن قاسم کے پاؤں پر رکھ دیا۔ محمد بن قاسم نے بڑی تیزی سے اپنا پاؤں کھینچ لیا۔ پنڈت سیدھا ہوا اور ہاتھ جوڑ کر اس نے اوپر دیکھا اور اپنی زبان سے کچھ کہا۔ ایک ترجمان محمد بن قاسم کے ساتھ رہتا تھا، وہ آگے آیا اور محمد بن قاسم کو بتایا کہ پنڈت کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کے ساتھ تنہائی میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اترا اور اس عمر رسیدہ پنڈت کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے پنڈت کو ایک سیڑھی پر بٹھا دیا اور خود نیچے والی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ اس کے اشارے پر ترجمان اس کے پاس آ گیا۔ دونوں کے درمیان ترجمان کے ذریعے باتیں ہوئیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا، پنڈت نے کہا۔ کون یقین کر سکتا ہے کہ بادشاہ نیچے
اور رعایا کا آدمی اس سے اونچی جگہ پر بیٹھا ہے۔ صرف مسلمان یقین کر سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ میرے ساتھ وہ بات کریں جس کے لیے آپ نے مجھے روکا ہے؟ میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں اور میں بہت چھوٹا ہوں، آپ کے بیٹوں جیسا ہوں۔ پنڈت کو جیسے دھچکا لگا ہو، یہ حیرت کا دھچکا تھا جس سے وہ ذرا پیچھے ہو گیا۔ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ کو ایک راز بتا دوں، پنڈت نے کہا۔ یہ ایک انعام ہوگا جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں بڑھاپے کی وجہ سے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دوں تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے اس روز آپ کو دیکھا تھا جس روز آپ قلعے میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ عربی سالار چھوٹی عمر کا ہے، تو میں نے خیال کیا کہ 30-35 سال عمر کا ہوگا، لیکن آپ کو دیکھ کر تو میں بہت حیران ہوا اور سوچا کہ یہ تو بچہ ہے، اور یہ بچہ عرب کا شہزادہ ہوگا اور شہزادوں جیسی چھچوری حرکتیں کرے گا۔ میں نے اپنے ساتھ کے پنڈتوں اور اپنے بالکوں سے کہا کہ شہر کے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی جوان بیٹیوں کو چھپا دیں یا زندہ دفن کر دیں۔ میں نے لوگوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ سونے چاندی کے زیورات اور رقمیں زمین میں دبا دیں۔ مجھے یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اس مندر کو گرا دیا جائے گا، اگر گرایا نہ گیا تو بند کر دیا جائے گا اور ہمیں آپ قتل کرا دیں گے یا ہمیں اپنا غلام بنا کر نیچ اور گھٹیا کاموں میں لگا دیں گے۔ میں اس عمر میں ذلیل و خوار ہونے سے ڈرتا تھا۔ میں ایک خستہ حال جھونپڑے میں جا کر چھپ گیا۔ میری دیکھ بھال کے لیے ایک آدمی میرے ساتھ تھا۔ وہ ہر روز مجھے شہر کی خبریں سناتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ شہر میں امن و امان ہے اور فاتح فوج نے لوگوں کے گھروں کو نہیں لوٹا اور کوئی ایک بھی جوان لڑکی لاپتہ یا بے آبرو نہیں ہوئی۔ میں کل اس جھونپڑے سے نکلا ہوں۔ مندر میں آیا تو اسے اسی حالت میں پایا جس حالت میں میں اسے چھوڑ گیا تھا۔ مرد اور عورتوں کو عبادت کرتے دیکھا۔ وہ سب آپ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ مجھے یقین کرنا پڑا کہ آپ انسان کے روپ میں دیوتا ہیں۔ آپ نے مجھے میرا مندر واپس کر دیا ہے۔ میری ساری دنیا یہ مندر ہے۔ میں رات کو شہر کے ایک بڑے آدمی سے ملا تھا اور اسے کہا تھا کہ میں عرب کے سالار سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ میری ملاقات کرا دے گا۔ ابھی مجھے 2 پنڈتوں نے بتایا کہ آپ آ رہے ہیں۔ میں آپ سے ملنے کے لیے باہر آ گیا۔ آپ میرے ساتھ کوئی ضروری بات کرنا چاہتے تھے، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہاں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سرک کر محمد بن قاسم کے قریب ہو کر رازدارانہ لہجے میں بولا، آپ نے میرے شہر کے لوگوں پر اور میرے مندر پر جو کرم کیا ہے اس کا میں آپ کو صلہ دے رہا ہوں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ اس بستی میں ایک راجہ آیا تھا۔ وہ کشمیر کا راجہ تھا۔ اس کا نام جسوبند تھا۔ وہ اپنے خزانے کا تمام سونا جو صفوف کی صورت میں تھا اپنے ساتھ لایا تھا۔ پنڈت مہاراج، محمد بن قاسم نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، خزانوں کے قصے بہت پرانے ہو گئے ہیں۔ آپ نے بھی وہی قصہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنے پرانے زمانے کا قصہ ہے، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ محمد بن قاسم کی اکتاہٹ اس کی فطرت کا قدرتی رد عمل تھا۔ وہ مرد میدان اور مرد مومن تھا۔ اس وقت اسے خزانے کی ہی ضرورت تھی، لیکن وہ اس بوڑھے پنڈت کی باتوں میں آنے سے گریز کر رہا تھا۔ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ایک معمر ہندو تھا جس کے رگ و ریشے میں اپنا مذہب رچا بسا ہوا تھا۔ اس کا متعصب ہونا لازمی تھا۔ محمد بن قاسم نے ٹھیک کہا تھا کہ مدفون خزانوں کے قصے پرانے ہو چکے ہیں اور لوگوں نے ایسے خیالی خزانوں کی عجیب و غریب کہانیاں گھڑ رکھی ہیں۔ آپ کا یہ شک کہ میری یہ بات سچ نہیں ہو سکتی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ دانش مند ہیں، بوڑھے پنڈت نے کہا۔ لوگ تو خزانے کا نام سن کر اسے حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتے ہیں، مگر آپ شک میں پڑ گئے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے بوڑھے پجاری، اگر تجھے معلوم ہے کہ فلاں جگہ ایک راجہ خزانہ دفن کر کے مر گیا تھا تو تم نے کیوں نہ نکال لیا؟ میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ میری اکیلی ذات ہے، میں نے خزانے کو کیا کرنا ہے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ میں نے دنیا کا لالچ دل سے نکال دیا ہے۔ آپ بادشاہ ہیں، بادشاہی کا کاروبار چلانے کے لیے خزانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، اور کشمیر کے راجہ نے اس خزانے کو دفن کیوں کر دیا تھا؟ یہاں قریب ہی ہے، بوڑھے پنڈت نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔
کشمیر کا راجہ جسوبند زیادہ وقت عبادت میں گزارا کرتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ملتان کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا یہ علاقہ جسوبند کا اپنا تھا۔ یہ تو میں ٹھیک طرح نہیں بتا سکتا، البتہ یہ ٹھیک بتا سکتا ہوں کہ وہ اس مندر میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس نے مندر سے تھوڑی دور ایک وسیع حوض بنایا جو 100 قدم سے ذرا زیادہ لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا۔ اس حوض کے درمیان اس نے چھوٹا سا مندر بنوایا اور اس مندر میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے دادا پردادا میں سے جو اس وقت یہاں کا پنڈت تھا وہ مہارشی تھے۔ وہ راجہ جسوبند کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ جسوبند نے عمر کے آخری دنوں میں مندر کے تہخانے میں سونے کے صفوف سے بھرے ہوئے 40 مٹکے رکھے اور کئی من وزنی سونا اینٹوں اور زیورات کی شکل میں رکھا۔ یہ تمام سونا اس نے دفن کر دیا تھا۔ اس کے اوپر اس نے سونے کا ایک انسانی بت بنوا رکھا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کے نیچے سونا دفن ہے۔ مندر کے ارد گرد اس نے درخت لگوا دیے تھے۔ مجھ تک جسوبند کی جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے سونے اور خزانے سے دل لگا لیا تھا اور جسوبند کو بھی اس نے یہی سبق دیا تھا۔ جسوبند کی جوانی سونے میں کھیلتے اور عیش و عشرت میں گزری۔ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت پیار تھا۔ پہلے اس کا باپ مرا، پھر اس کی ماں بھی مر گئی۔ اس نے ویدوں اور سیانوں سے کہا کہ جو اس کے باپ کو موت سے بچا لے گا اسے وہ اس کے وزن کے برابر سونا دے گا، لیکن کوئی بھی اس کے باپ کو نہ بچا سکا۔ اس کی ماں بیمار ہوئی تو بھی اس نے یہی انعام مقرر کیا تھا، مگر ماں کو بھی موت سے کوئی نہ بچا سکا۔ ہم سب کو پیدا کرنے والے نے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جسوبند کو ایک اور جھٹکا دیا۔ ایک نوجوان رقاصہ کے ساتھ اسے بہت محبت تھی۔ ایک روز وہ بیمار ہو گئی۔ جسوبند نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کی رقاصہ کو صحت یاب کر دے گا اسے وہ اس کے اور رقاصہ کے وزن کے برابر سونا دے گا۔ دور دور سے وید، سنیاسی، جوگی اور سیانی آتے گئے، علاج کرتے گئے، مگر رقاصہ مر گئی۔ رقاصہ کی لاش کو جب لکڑیوں کے ڈھیر پر رکھ کر آگ لگائی گئی تو جسوبند بچوں کی طرح رونے لگا۔ مجھ جیسے ایک بوڑھے جوگی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ مہاراج کے خزانے میں جتنا سونا ہے وہ سارا دے دے تو تم زندگی کا صرف ایک سانس بھی نہیں خرید سکتے۔ تم زندہ انسانوں کو سونے میں تولتے ہو۔ یہ دیکھ انسان کا انجام۔ اس رقاصہ کے حسین جسم نے تم جیسے راجہ پر جادو کر دیا تھا۔ دیکھو وہ جسم اور اس کا حسن جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ اپنا سارا سونا اس آگ کے حوالے کر دو تو سونا پگھل جائے گا، مگر تمہاری رقاصہ کو یہ آگ تمہیں واپس نہیں دے گی۔ اپنی روح کی تسکین کا سامان کر، مندر میں آ، جھک جا، عبادت کر۔ جسوبند کا دل اتنا دکھی تھا کہ وہ مندر میں جا کر پوجا پاٹ کرنے لگا۔ اس کے دل سے دنیا اور دولت کی محبت نکل گئی، پھر وہ عبادت میں ہی مصروف رہنے لگا۔ وہ یہاں آ گیا اور تمام سونا زمین میں دفن کر کے اوپر مندر بنا دیا۔ میں نے مان لیا ہے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ یہ سونا مندر کے نیچے سے نکال لیں۔ میں نے سنا ہے کہ مدفون خزانے کے ساتھ بدقسمتی اور نحوست وابستہ ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، پرانے مدفون خزانوں کے قصے جو میں نے سنے ہیں ان میں یہ ضرور آتا ہے کہ جو کوئی بھی کسی خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ بری طرح ہلاک ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس مدفون خزانے کو اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں رکھیں گے۔ پنڈت نے کہا، میں آپ کو مشورہ بھی یہی دوں گا کہ اسے آپ اپنا ذاتی خزانہ نہ بنائیں۔ یہ کوئی خیالی قصہ نہیں تھا۔ چچنامہ فتوح البلدان اور تاریخ معصومی میں اس مدفون خزانے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے اور اس کی نشاندہی اس پنڈت نے ہی کی تھی۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ پنڈت نے محمد بن قاسم کو اس خزانے کا پتہ کیوں دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے پنڈت سے کہا کہ وہ اس کا ذکر کسی اور کے ساتھ نہ کرے۔ پنڈت کو وہیں بیٹھنے کو کہا اور شابان کو الگ لے جا کر اسے وہ تمام باتیں سنائیں جو اس کے اور پنڈت کے درمیان ہوئی تھیں۔ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، شابان نے کہا، یہ تمہارے قتل کی سازش ہو سکتی ہے۔ ابن قاسم، وہاں سونا ضرور ہوگا، اگر دیکھنا ہے تو چند آدمیوں کو ساتھ لے لیں۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، تمہارے سوا کوئی اور میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیا تم نے ایسے قصے نہیں سنے کہ چند آدمی مدفون خزانہ نکالنے گئے اور جب خزانہ مل گیا تو ان آدمیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا؟ خزانہ دین و ایمان قائم رہنے نہیں دیتا۔ شابان،
میں تو اپنے چچا حجاج بن یوسف کا وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں جو اس نے خلیفہ سے کیا تھا۔ میں اسے اللہ کی مدد سمجھتا ہوں کہ پنڈت نے اس مدفون خزانے کی نشاندہی کی ہے۔ شعبان سقفی کے ساتھ کچھ دیر باتیں کر کے محمد بن قاسم نے بوڑھے پنڈت سے کہا کہ وہ 3 یا 4 دنوں بعد اس کے ساتھ حوض والے مندر میں جائے۔ پنڈت کا شکر ادا کر کے وہ اس جگہ گیا جہاں ملتان کی پہلی مسجد کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھودی جا رہی تھیں۔ اس دور کے کاتبوں کی تحریروں کے حوالوں سے مورخوں نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور بنیادیں کھودنے لگا۔ اس نے کدال اس وقت چھوڑی جب اس کا پسینہ اس کی آنکھوں میں پڑنے لگا اور اسے بار بار آنکھیں پوچھنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اس نے کدال رکھ کر بنیاد سے باہر آیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر اس کا پسینہ اور آنسو آپس میں گھل مل گئے۔ وہاں سے اس نے شعبان سقفی اور صرف 4 محافظوں کو ساتھ لیا اور واپس مندر میں آیا۔ بوڑھے پنڈت کو باہر بلایا اور اسے کہا کہ وہ ابھی حوض والے مندر میں چلے۔ یہ سوچ شعبان سقفی کی ہی تھی کہ پنڈت کو دھوکے میں رکھا جائے کہ محمد بن قاسم 3-4 دنوں بعد حوض والے مندر میں جائے گا، لیکن اسے اچانک کہا گیا کہ ابھی چلو۔ یہ دھوکہ اس لیے دیا گیا تھا کہ اس نے کوئی سازش کرنی ہو تو اسے مہلت نہ ملے۔ پنڈت کے لیے ایک گھوڑا ساتھ تھا، اسے اس پر سوار کرا کے ساتھ لے گئے۔ حوض دور نہیں تھا۔ اس وقت ملتان کے گرد و نواح کے خد و خال کچھ اور تھے۔ کھڈ، نالے، ٹیلے اور گھاٹیاں زیادہ تھیں۔ ایک ویرانے میں حوض والا مندر تھا۔ محمد بن قاسم کے زمانے میں یہ مندر غیر آباد ہو چکا تھا۔ عبادت تو دور کی بات ہے، اس مندر کے قریب سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا۔ اسے آسیبی مندر بھی کہا جاتا تھا اور زیادہ تر لوگ یقین رکھتے تھے کہ گنہگاروں کی بدروحیں اس مندر میں لے جائی جاتی ہیں اور وہاں انہیں سزا بھی ملتی ہے اور انہیں نیک بھی بنایا جاتا ہے۔ مندر کے علاقے میں گیدڑ، بھیڑیا، کتا یا ایسا کوئی بھی جانور دیکھتے یا چیلوں اور گدھوں کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بدروحیں ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں میں یہ خوف و ہراس اس بوڑھے پنڈت کے باپ دادا اور پردادا نے مندر سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے پیدا کیا ہو، کیونکہ وہاں منوں کے حساب سے خزانہ مدفون تھا۔ محمد بن قاسم پنڈت کے ساتھ وہاں پہنچا۔ سب گھوڑوں سے اتر گئے۔ پنڈت نے نہ جانے کس خیال سے محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ اکیلا اس کے ساتھ چلے۔ حوض خشک تھا، اس میں اترنے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ پنڈت سیڑھیوں سے اترنے لگا، اس کے پیچھے محمد بن قاسم اترا۔ آگے مندر کی چند ایک سیڑھیاں تھیں، دونوں ان پر چڑھ کر مندر میں داخل ہو گئے۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پنڈت اندھیرے میں بائیں جانب غائب ہو گیا۔ اس کی صرف یہ آواز سنائی دی، ادھر۔ محمد بن قاسم بائیں کو مڑا۔ یہ سیڑھیاں تھیں جو نیچے کو جاتی تھیں۔ وہ نیچے اترنے لگا۔ بدبو اتنی کہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اچانک اتنی زور سے پھڑپھڑانے کی آواز اٹھی کہ محمد بن قاسم جیسا دلیر آدمی گھبرا گیا تھا۔ اس کے ساتھ چمگادڑوں کی ہلکی سی بے شمار آوازیں آنے لگیں۔ بیٹھ جاؤ، بڑے چمگادڑ ہیں، پنڈت کی آواز آئی۔ محمد بن قاسم بیٹھ گیا۔ چمگادڑوں کا غول جھکڑ کی طرح ان کے اوپر سے گزرنے لگا۔ یہ چیلوں جتنے بڑے چمگادڑ تھے جن کے پروں کی ہوا پنکھوں جیسی تھی۔ یہ مندر ان کا خاموش مسکن تھا اور یہ خاموشی 2 انسانوں نے توڑ دی تھی۔ چمگادڑ ڈر کر باہر کو بھاگ رہے تھے۔ سینکڑوں چمگادڑ مندر کے تہخانے سے نکل گئے، لیکن وہ جس دھماکہ نما پھڑپھڑاہٹ سے اڑے تھے اس کی گونج ابھی تک مندر میں بھٹک رہی تھی۔ پنڈت سیڑھیاں اترنے لگا۔ محمد بن قاسم سنبھل کر قدم نیچے رکھتا اترتا رہا اور سیڑھیاں ختم ہو گئیں۔ پنڈت اس کا ہاتھ پکڑ کر دائیں کو لے گیا۔ اندھیرا سیاہ کالا ہو گیا تھا۔ چند قدم آگے پنڈت اسے بائیں طرف لے گیا۔ اس راہداری میں ہلکی ہلکی روشنی تھی یا اندھیرا کم ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم کو سرسراہٹ سی سنائی دی، جیسے کوئی آدمی دبے پاؤں آ رہا ہو۔ محمد بن قاسم نے فوراً تلوار نکال لی۔ اسے نیام میں ہی رہنے دو، پنڈت نے کہا۔ یہ اس تاریک دنیا کی مخلوق ہے، سانپ ہوگا، دیکھو کتنی بدبو ہے۔ یہ گیدڑوں یا بجوؤں کے بچے ہوں گے، آوازیں نہیں سنائی دے رہی ہیں آپ کو؟ محمد بن قاسم ہلکی ہلکی آوازیں سن رہا تھا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک کمرہ آ گیا۔ سامنے والی دیوار میں چھت کے ساتھ چھوٹا سا دریچہ تھا جو جالوں سے اٹا ہوا تھا اور اس میں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ چونکہ روشنی کم تھی اور اس کے پیچھے تھی
اس لیے اس آدمی کے چہرے کے خدوخال دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ سیاہ سایہ تھا اور وہ وار کرنے کی تیاری کی حالت میں تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ محمد بن قاسم نے اس خیال سے کہ اسے یہاں قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہے، بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور اس آدمی پر وار کرنے کے لیے لپکا۔ بوڑھے پنڈت نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رک جا عربی سالار، پنڈت نے کہا، یہ کوئی زندہ انسان نہیں، یہ سونے کا وہ بت ہے جو راجہ جسوبن نے بنوا کر یہاں رکھا تھا۔ اس کے نیچے سونے کے صفوف کے مٹکے، زیورات اور سونے کی اینٹیں رکھی ہیں۔ اپنے آدمیوں کو بلا کر یہ بت ہٹاؤ اور اس جگہ سے فرش اکھاڑو، لیکن ایسے آدمیوں کو یہاں لاؤ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ سونے کی چمک سے ٹوٹ نہ جائے۔ بلازری نے لکھا ہے کہ سونے کے اس بت کی آنکھوں میں یاقوت جڑے ہوئے تھے جو اندھیروں میں چمکتے تھے۔ اس بت کا ذکر کرنے والے کسی اور مورخ نے یاقوت کا ذکر نہیں کیا۔ اس وقت تک مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ سونے کی چمک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ محمد بن قاسم شعبان سقفی اور 4 محافظوں کو باہر حوض سے اوپر کھڑا کر آیا تھا، لیکن وہ سب دبے پاؤں حوض میں اتر آئے اور مندر کے اندر چلے گئے تھے۔ محمد بن قاسم کو معلوم تھا کہ مندر میں وہ پنڈت کے ساتھ اکیلا نہیں۔ اس نے تالی بجائی اور وہ پانچوں اس کے پاس پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم نے شعبان سقفی کو بتایا کہ اس بت کو ہٹانا ہے اور اس کے نیچے سے سونا نکالنا ہے۔ شعبان سقفی بہتر جانتا تھا کہ اس کام کے لیے کتنے اور کون کون سے آدمی موزوں ہیں۔ وہ ان سب کو لے کر آیا۔ مندر کے اندر مشعلیں جلا کر رکھ دی گئیں اور شام تک سونے کا بت اور فرش کے نیچے سے برآمد ہونے والا تمام سونا مندر کے باہر پڑا تھا۔ فتح البلدان بلازری نے لکھا ہے کہ صفوف یعنی پاؤڈر کی شکل میں جو سونا تھا وہ 40 مٹکوں میں بھرا ہوا تھا۔ اینٹوں یعنی ٹکڑوں اور زیورات کی صورت میں جو سونا تھا اس کا وزن 203 من تھا۔ سونے کے بت کو ملا کر اس تمام سونے کا وزن 1320 من تھا۔ بیشتر مورخ سونے کے اسی وزن پر متفق ہیں۔ اس کے دوسرے ہی روز محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا خط ملا، جس میں اس نے ملتان کی فتح کی مبارکباد لکھی اور پھر لکھا کہ میں نے خلیفہ سے وعدہ کیا تھا کہ سندھ کی جگہ پر جتنا پیسہ خرچ ہوگا میں اس سے دگنا خزانے میں جمع کراؤں گا۔ الحمدللہ میں سرخرو ہو گیا ہوں۔ حساب کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ اب تک تمہاری فوج پر 60,000 نقرئی درہم خرچ ہوئے تھے، اور تم نے اب تک نقد اور قیمتی اشیاء کی صورت میں جو کچھ بھیجا ہے اس کی مالیت 1,20,000 نقرئی درہم ہے۔ اس خط میں حجاج بن یوسف نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہر شہر اور ہر قصبے میں ایک ایسی شاندار مسجد تعمیر کراؤ جو تا قیامت اس ملک میں اسلام لانے والوں اور اسلام کے لیے جانے قربان کرنے والوں کی یادگار رہے۔ اب جمعہ کے خطبے میں خلیفہ کا نام لیا جائے اور تم خلیفہ کے نام کا سکہ بھی جاری کر دو۔ ان اخراجات میں جو حجاج بن یوسف نے لکھے تھے سکہ اور ملتان کی فتح کے اخراجات شامل نہیں تھے، اور 1,20,000 درہم میں جو محمد بن قاسم نے بھیجے تھے یہ سونا شامل نہیں تھا جو ملتان کے حوض والے مندر سے برآمد ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے یہ خط ملتے ہی مندر سے برآمد ہونے والے سونے کا 5واں حصہ خلافت کا علیحدہ کر کے کشتیوں کے ذریعے دیبل بھیجا، اور دیبل سے یہ سونا عراق کو جہاز کے ذریعے بھیج دیا گیا۔ جنگ کے اخراجات اور مال غنیمت کے حساب کتاب میں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ سندھ کی جنگ پر 6 کروڑ درہم خرچ ہوئے ہیں، اور مال غنیمت کی صورت میں جو واپس ملا وہ 12 کروڑ درہم کی مالیت کا تھا۔ ان مورخوں نے حجاج کا جو خط پیش کیا ہے اس میں اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہم نے اپنے خون کا بدلہ لے لیا ہے اور جو خرچ کیا وہ واپس مل گیا۔ 6 کروڑ مزید مل گئے ہیں، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن راجہ داہر کا سر الگ ملا۔ محمد بن قاسم نے داؤد بن نصر بن ولید عمانی کو ملتان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ خریم بن عبد الملک تمیمی، اکرمہ بن ریحان شامی اور احمد بن خزیمہ بن عتبہ مدنی کو ملتان کے تحت آنے والے علاقوں کے مختلف حصوں کا حاکم بنایا۔ یہ بہت ہی وسیع و عریض علاقہ تھا جس کے انتظامات سوچ سمجھ کر کیے گئے۔ محمد بن قاسم نے ملتان میں جو فوج اپنے ساتھ رکھی اس کی تعداد 50,000 تھی، اور یہ سب گھوڑ سوار تھے۔ اس میں سندھ کے مختلف علاقوں کے سوار بھی شامل تھے۔ ملتان کے علاقے میں مختلف جگہوں پر جو فوج رکھی گئی اس میں سواروں کے ساتھ پیادے بھی تھے۔ ملتان فتح ہو جانے سے آج کا پورا پنجاب اور کچھ حصہ کشمیر کا بھی
اسلامی سلطنت میں آ گیا تھا۔ چھوٹی موٹی ریاستوں کے راجوں نے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ محمد بن قاسم نے اب آج کے بھارت کے حکمرانوں کی طرف توجہ دی۔ ان میں سب سے بڑی ریاست قنوج تھی۔ ایک روز محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلایا اور ان سے اگلی پیش قدمی کے لیے صلاح مشورہ کیا۔ فیصلہ ہوا کہ قنوج کے راجہ کو قبول اسلام کی دعوت دی جائے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں پر نظر دوڑائی اور نظر ایک سالار پر ٹھہر گئی، ابو حکیم شیبانی۔ محمد بن قاسم نے اس سالار سے مسکرا کر کہا، خدا کی قسم اس مہم کے لیے مجھے تم ہی موزوں نظر آئے ہو۔ بہتر ہوں یا نہیں ابن قاسم، بہتر بن کے دکھا دوں گا، یہ سعادت مجھی کو دو۔ ابو حکیم شیبانی نے کہا، 10,000 سوار اپنے ساتھ لو، رسد اور دیگر سامان اکٹھا کر لو، قنوج تک کا فاصلہ بھی دیکھ لو، رہنمائی کے لیے تمہارے ساتھ مقامی آدمی ہوں گے۔ یہ انتظام میرا ہے ابن قاسم، ابو حکیم شیبانی نے کہا۔ راجہ قنوج سے کیا کہنا ہے؟ اسے کہنا کہ اسلام قبول کر لو۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم جانتے ہو کہ قبول اسلام کی دعوت کن الفاظ میں اور کس طرح دینی ہے۔ اگر وہ اس سے انکار کرے تو اسے کہنا کہ اطاعت قبول کرے اور جزیہ ادا کر دے۔ یہ بھی کہنا کہ سمندر سے لے کر کشمیر تک کے کئی راجوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا ہے۔ اگر وہ ہماری شرائط ماننے کے بجائے ہمیں میدان جنگ میں آنے کے لیے للکارے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابو حکیم شیبانی نے پوچھا، کیا میں ان 10,000 سواروں سے ان کے ساتھ مقابلے میں؟ نہیں ابو حکیم، محمد بن قاسم نے کہا، تم ادھے پور تک جاؤ گے، وہاں سے تمہارے ساتھ ایک ایلچی جائے گا، اپنے دستوں کو تم راستے میں چھوڑ جاؤ گے۔ یہاں ایک وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ بعض مورخوں نے یا بعد کے تاریخ نویسیوں نے ادھے پور کو دیپال پور بھی لکھا ہے، جو صحیح نہیں۔ محمد بن قاسم خود دیپال پور تک نہیں آیا تھا۔ ابو حکیم شیبانی 10,000 سواروں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد ادھے پور پہنچا۔ اس نے اپنی سوار فوج وہیں چھوڑی اور ادھے پور سے ایک ایلچی کو ساتھ لے کر قنوج گیا۔ اس کے ساتھ چند سو سواروں کا دستہ تھا۔ قنوج کا راجہ رائے ہرچند تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ عرب کا ایک سالار آیا ہے اور اس کے ساتھ ادھے پور کا ایک عہدیدار ہے۔ رائے ہرچند نے انہیں اسی وقت بلا لیا۔ وہ بلند تخت پر شاہانہ انداز سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بڑی حسین لڑکیاں نیم برہنہ کھڑی موروں کے پروں کا مورچل ہلا رہی تھیں۔ ایک چوبیدار دائیں اور ایک بائیں کھڑا تھا۔ ادھے پور کے ایلچی کے علاوہ ایک ترجمان بھی ابو حکیم کے ساتھ تھا۔ اے عربی، رائے ہرچند نے ایسے لہجے میں کہا جس میں رعونت کی جھلک تھی، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو، لیکن میں تمہاری زبان سے سنوں گا۔ کہو کیا کہنے آئے ہو؟ ابو حکیم شیبانی نے اپنا پیغام دیا۔ کس غلط فہمی میں یہاں تک آ گئے ہو؟ قنوج کے راجہ نے کہا، اس ملک میں 1,500 سال سے میرے خاندان کی حکمرانی ہے۔ آج تک اس زمین پر کسی بیرونی حملہ آور کو قدم رکھنے کی جرت نہیں ہوئی، اور تم یہ جرت کر رہے ہو کہ ہمیں اپنا مذہب قبول کرنے کو کہہ رہے ہو، اور ہم تمہارا مذہب قبول نہیں کریں گے تو تم ہم سے جرمانہ وصول کرو گے۔ اے راجہ، ابو حکیم نے کہا، سندھ کے راجہ طاہر نے بھی یہی کہا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح ایسے ہی تخت پر بیٹھ کر ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ کہاں ہے راجہ طاہر؟ اس کا تخت کہاں ہے؟ ایسی گستاخی کرنے والوں کو ہم معاف نہیں کرتے، رائے ہرچند نے کہا۔ اسے ایسی سزا دیا کرتے ہیں کہ سننے والے اور دیکھنے والے کانپنے لگتے ہیں۔ لیکن تم ایک ایلچی کو ساتھ لائے ہو اور سفیر بن کر آئے ہو۔ اپنی سپہ سالار محمد بن قاسم سے کہنا کہ فوج ساتھ لے کر خود آئے، ہم اس کے پیغام کا جواب تلوار سے دیں گے۔ ابو حکیم شیبانی واپس ملتان آیا اور محمد بن قاسم کو راجہ قنوج کا جواب سنایا، اور یہ بھی بتایا کہ اس راجہ نے کیسی رعونت سے جواب دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت قنوج کی طرف کوچ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ لیکن محمد بن قاسم نے کہا، تیاری اتنی مکمل ہو کہ وہاں جا کر رسد کی یہ صورت پیدا نہ ہو جائے جو ملتان کے محاصرے میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بھی سوچ لو کہ قنوج کی فوج تازہ دم ہوگی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی ذات باری نے ہر میدان اور ہر مشکل میں ہماری مدد فرمائی ہے، اور ہمیں اللہ ہی کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
لیکن تم سب جانتے ہو کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو جہاد کے لیے اپنی تیاریاں مکمل رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے حکمرانوں کو اپنی فوجوں کی افراد پر اور ہاتھیوں پر ناز ہے۔ رائے ہر چند تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کہ طاہر نے ہمیں اپنے ہاتھیوں سے ہی ڈرایا تھا، مگر اس کے ہاتھیوں پر جب مجاہدین کا ڈر طاری ہوا تو ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو کچل کچل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ قنوج کے راجہ کا بھی غرور اس کے اپنے ہاتھی کچلیں گے۔ قنوج کی طرف کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مجاہدین کو آرام کے لیے بھی کچھ اور دن دینے تھے اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے بھی کچھ دن درکار تھے۔ 2-3 دنوں بعد بصرہ سے حجاج بن یوسف کا قاصد آیا۔ محمد بن قاسم نے کہہ رکھا تھا کہ حجاج کا قاصد جب بھی آئے اسے کوئی نہ روکے۔ یہ ایک دستور بن گیا تھا کہ حجاج کے قاصد سیدھے محمد بن قاسم کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ قاصد بھی اس کے خیمے کے سامنے آ کر گھوڑے سے اترا اور آواز دے کر خیمے کے اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم جوش مسرت سے اٹھا اور اس نے پیغام لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ محمد بن قاسم کو توقع ہوگی کہ اس نے جو سونا بھیجا تھا وہ حجاج تک پہنچ گیا ہوگا اور حجاج نے اسے خراج تحسین کا خط لکھا ہوگا، مگر قاصد کھڑا رہا۔ اس کے پاس کوئی تحریری پیغام نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی لیکن اداسی زیادہ تھی۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو تم اپنی زبان پر لانے سے ڈرتے ہو؟ ہاں امیر سندھ، قاصد نے کہا، اور اس کی آواز رقت میں دب گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولو، محمد بن قاسم نے گرج کر کہا، مجھے فتح کی خوشیوں میں صدمہ دو، فوراً بولو۔ امیر بصرہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا ہے، قاصد نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اوہ! محمد بن قاسم نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔ اس کے منہ سے آہیں نکلنے لگیں، پھر وہ بچوں کی طرح رو پڑا۔ اس نے دربان کو بلا کر کہا کہ سب کو فوراً بلاؤ۔ دربان سمجھتا تھا کہ سب میں کون کون آتا ہے۔ ذرا سی دیر میں تمام سالار اور شہری انتظامیہ کے حاکم اور مشیر وغیرہ آ گئے۔ ہمارے سروں سے ایک سایہ اٹھ گیا ہے، محمد بن قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ حجاج بن یوسف دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم کے دمکتے ہوئے چہرے کا یہ حال ہو گیا تھا جیسے رات کے آخری پہر کے چمکتے ہوئے ستارے کی چمک ماند پڑ گئی ہو۔ اس ستارے کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ ہم ابھی قنوج کی طرف کوچ نہیں کریں گے، محمد بن قاسم نے بوجھل آواز میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ہم نے اس کا قرض چکا دیا ہے۔ اس نے ہم پر جو خرچ کیا تھا اس سے دگنا ہم نے قومی خزانے میں جمع کر دیا ہے اور پورے ایک ملک کا سلطنت اسلامیہ میں اضافہ کیا ہے۔ وہ ہمارے عزم کے آگے دیوار کھڑی نہیں کرے گا۔ پھر بھی ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے۔ کوئی دوسرا حجاج پیدا نہیں ہوگا جو خلیفہ پر غالب آ کر اسے شہنشاہی سے روکے رکھے گا، اور اس کی طرف سے ہمیں حوصلہ افزا پیغام آتے رہیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دشمن میں الجھے ہوئے ہوں اور عراق سے حکم آ جائے کہ رک جاؤ، نیا امیر آ رہا ہے۔ ہمارے لیے خاموش بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں، ایک سالار نے کہا، ورنہ دشمن ہمارے سر پر چڑھ آئے گا۔ وہ سمجھے گا کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں یا تھک گئے ہیں، اور کوئی اور وجہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہے۔ اور اگر ہم نے اپنے اوپر ماتمی کیفیت طاری کر لی تو سارے لشکر میں لڑنے کا جذبہ سرد پڑ جائے گا۔ ایک اور سالار نے کہا، ہمیں کسی نہ کسی طرف فوج کشی کرنی چاہیے۔ یہ بڑے اچھے مشورے تھے۔ محمد بن قاسم نے صرف قنوج کی پیش قدمی روک دی تھی، باقی مہمات کو جاری رکھا۔ آج ان قصبوں اور شہروں کے نام و نشان مٹ چکے ہیں جہاں کے ہندو حاکموں نے بغیر لڑے اطاعت قبول کر لی تھی۔ جو مقامات سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے ان میں ایک شہر کیرج نام کا بھی تھا۔ اس کے متعلق اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر آج کے بھارت میں تھا، لیکن کسی مورخ نے اس کا محل وقوع نہیں لکھا، نہ ہی نشاندہی کی ہے کہ آج بھی یہ شہر فلاں جگہ موجود ہے۔ تاریخوں میں یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ کیرج پر محمد بن قاسم نے اپنی قیادت میں حملہ کیا تھا۔ کیرج کے راجہ کا نام دوہر تھا۔ دوہر اپنی فوج قلعے سے باہر لے آیا اور بڑی خونریز لڑائی ہوئی تھی۔ راجہ دوہر خود فوج کے ساتھ تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ
راجہ دوہر کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار مسلمانوں کی صفوں میں گھس آیا۔ وہ محمد بن قاسم کو للکار رہا تھا۔ اس کے سامنے جو آتا تھا وہ گھائل ہو کر گرتا۔ محمد بن قاسم اس کی للکار پر اس کی طرف گیا، لیکن اپنے نوجوان سپہ سالار کی جان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے 4 محافظوں نے آگے بڑھ کر راجہ دوہر کو گھیرے میں لے لیا۔ دوہر کے ساتھ بھی محافظ تھے۔ محمد بن قاسم اور دوہر کے محافظوں میں بڑی ہی غضبناک لڑائی ہوئی۔ محمد بن قاسم کے محافظوں کا لڑنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ دوہر کو بھی گھیرے میں رکھنا چاہتے تھے۔ 4 میں سے 3 محافظ شہید ہو گئے اور چوتھے نے راجہ دوہر پر ایسے وار کیے جو دوہر بچا نہ سکا اور گھوڑے سے گر پڑا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے اپنے ہی ایک محافظ کا گھوڑا اس پر چڑھ گیا۔ گھوڑے کا ایک پاؤں دوہر کے سینے پر پڑا۔ وہ تلوار کے گہرے زخموں سے ہی مر رہا تھا۔ گھوڑے نے اس کا کام جلدی تمام کر دیا۔ اپنے راجہ کی موت نے کیرج کی فوج کا حوصلہ توڑ دیا۔ مجاہدین نے ایسا ہلہ بولا کہ کچھ فوج قلعے میں چلی گئی اور کچھ نفری ادھر ادھر بھاگ گئی۔ مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئی۔ اس سے بہت سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ جمادی الثانی 96 ہجری کا مہینہ تھا۔ ایک روز خلیفہ کا ایک قاصد محمد بن قاسم کے پاس یہ حکم نامہ لے کر آیا کہ فوج جہاں ہے وہیں رک جائے اور کسی طرف بھی پیش قدمی نہ کی جائے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہاں کے حالات کیا ہیں؟ محمد بن قاسم نے قاصد سے پوچھا۔ یہ حکم کیوں بھیجا گیا ہے؟ قاصد بڑے ذہین ہوا کرتے تھے۔ جن قاصدوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا وہ عموماً فوج کے عہدیدار اور فہم و فراست والے ہوتے تھے۔ امیر سندھ، قاصد نے محمد بن قاسم کو بتایا، اب وہاں کے وہ حالات نہیں رہے جو حجاج بن یوسف کی زندگی میں تھے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک بیمار ہے۔ اس بیماری سے شاید وہ جانبر نہیں ہو سکیں گے۔ خلافت کی جانشینی پر کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنو امیہ کا یہ خاندان خلافت کے جھگڑے میں آپس کے خون خرابے میں ختم ہو جائے گا۔ مرحوم خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنی جگہ اپنے اس بیٹے ولید بن عبد الملک کو خلافت کے لیے اپنا جانشین نامزد کیا تھا، اور ولید کے بعد ولید کے چھوٹے بھائی سلیمان کو جانشین بنایا تھا، مگر ہمارے خلیفہ ولید نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اپنا جانشین مقرر کر چکے ہیں۔ امیر سندھ، آپ کے لیے مجھے ایک خطرہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کے چچا حجاج بن یوسف مرحوم خلیفہ ولید کے ساتھ تھے۔ بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں کو حجاج نے اپنے زیر اثر رکھا ہوا تھا اور انہیں کہہ رکھا تھا کہ عبدالعزیز کو ہی خلیفہ تسلیم کریں اور سلیمان کی مخالفت کریں۔ اس وجہ سے سلیمان اور حجاج کی بول چال بند ہو گئی تھی، لیکن سلیمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ حجاج جیسے جابر آدمی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حجاج کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ حجاج انتقال کر گیا، سلیمان کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا ہے۔ اس کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک دور اندیش ہیں۔ وہ تو اب بستر سے بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں۔ انہوں نے مشرقی ملکوں کے ہر حاکم اور ہر سالار کو حکم بھیجا ہے کہ جہاں ہو وہیں رہو، ورنہ خطرے میں پڑ جاؤ گی۔ انہیں غالباً اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ حکم بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اور دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے سالار لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہوں اور سلیمان یہ حکم بھیج دے کہ لڑائی بند کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پسپا ہو کر واپس آ جاؤ۔ اس ادھیڑ عمر باشعور قاصد نے کہا، افق سے اندھیرا سا اٹھتا نظر آ رہا ہے، یہ زوال کا اندھیرا ہے۔ محمد بن قاسم جو پہلے ہی حجاج بن یوسف کی وفات کے صدمے سے نہیں سنبھلا تھا، خلیفہ ولید بن عبد الملک کی بیماری سے اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ پریشانی میں اضافہ ان حالات نے کیا جو خلافت کی جانشینی پر پیدا ہو رہی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک سے محمد بن قاسم کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ سلیمان کے دل میں محمد بن قاسم کے خلاف لڑکپن ہی سے کدورت بھری ہوئی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، محمد بن قاسم نے آہ بھر کر قاصد سے کہا، افق سے اندھیرا اٹھ رہا ہے، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ قاصد کے جانے کے چند دنوں بعد دوسرا قاصد یہ خبر لے کر آیا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک فوت ہو گیا ہے اور سلیمان بن عبد الملک نے خلافت سنبھال لی ہے، اور آپ کے لیے حکم ہے کہ نئے خلیفہ کی بیعت کریں۔ قاصد نے کہا، اطاعت اور وفاداری کا حلف نامہ دیں۔ محمد بن قاسم نے
نئے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسے دل پر پتھر رکھ کر سلیمان کی وفاداری قبول کرنی پڑی ہوگی۔ اس نے سالاروں وغیرہ کو بلایا اور یہ خبر انہیں سنائی۔ ولید بن عبد الملک کی وفات سے زیادہ افسوسناک خبر یہ تھی کہ اب مسند خلافت پر سلیمان بن عبد الملک بیٹھ گیا تھا۔ کہاں ان سالاروں کا وہ جوش و خروش کہ آگے ہی آگے بڑھنے کے لیے ہر دم تیار نظر آتے تھے، اور کہاں یہ افسردگی اور مایوسی جیسے یہ تھکے ماندے مسافروں کا گروہ سستانے کے لیے یہاں آ گرا ہو۔ ان سالاروں میں سے بعض محمد بن قاسم سے دگنی عمر کے اور کچھ سہ گنا عمر کے تھے۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو جتنا سمجھا تھا اتنا محمد بن قاسم نہیں سمجھا تھا۔ محمد بن قاسم مرد میدان تھا، فن حرب و ضرب اور عسکری قیادت کی صلاحیت خداداد تھی، مگر وہ ذاتی مفاد پرستی اور سیاست سے ناواقف تھا۔ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ ذاتی سیاست بازی میں کیوں پڑ جاتے ہیں اور ذاتی دوستی اور دشمنی کی خاطر کس طرح پوری قوم کے وقار کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ انسانی فطرت کے اس پہلو کو نہیں سمجھتا تھا۔ یہ تو اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی کہ اقتدار کے ہوسکار اور ان کی ذاتی سیاست اسے کس چکی میں پیسے گی۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ ایک روز دمشق سے ایک آدمی بلال بن حشام آیا۔ اتنے لمبے سفر کی تھکن کے علاوہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں تھا۔ اس وقت محمد بن قاسم کے ریج میں تھا۔ وہ شابان سقفی کے ساتھ کہیں باہر کھڑا تھا۔ بلال بن حشام ان کے قریب جا کر گھوڑے سے اترا۔ پہلے وہ محمد بن قاسم سے، پھر شابان سقفی سے بغل گیر ہو کر ملا۔ وہ رو رہا تھا۔ اسے محمد بن قاسم کے خیمے میں لے گئے۔ ابن قاسم، بلال نے کہا، اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو خود مختاری کا اعلان کر دے، یا اتنا بڑا ملک جو تو نے فتح کیا ہے اس کا مختار کل بن جا اور اسے خلافت سے آزاد کر کے اپنی سلطنت بنا لے۔ ہوا کیا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ یہ پوچھو کہ وہاں کیا نہیں ہوا، بلال بن حشام نے کہا۔ وہاں سلیمان بن عبد الملک کی تلوار چل رہی ہے۔ مرحوم خلیفہ اور مرحوم حجاج کے جتنے بھی حامی اور ساتھی تھے ان میں سے زیادہ تر کو سلیمان نے قتل کروا دیا ہے، اور باقیوں کو عہدوں سے معزول کر کے ان پر ایسے جھوٹے الزام لگائے ہیں کہ وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ جس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دو کہ یہ حجاج کا ساتھی تھا، اسے سلیمان قتل کرا دیتا ہے۔ اور ابن قاسم، سلیمان ایسا باولا ہو گیا ہے کہ اس نے چین کے فاتح قتیبہ بن مسلم اور انلس کے فاتح موسیٰ بن نصیر کو گرفتار کر کے بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ ان کے خاندانوں کو اس نے بھیکاری بنا دیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ان دونوں فاتحین کو وہ ذلیل و خوار کر کے مارے گا۔ بعد میں ایسے ہی ہوا تھا۔ سلیمان نے موسیٰ بن نصیر کو مکہ بھیج دیا اور اسے مجبور کیا تھا کہ وہ عمرہ اور حج کے لیے آنے والوں سے بھیک مانگے۔ یہ ایک الگ داستان ہے جو دمشق کے قید خانے میں سنائی جا چکی ہے۔ سلیمان نے تمام امیر تبدیل کر دیے ہیں، بلال بن حشام نے کہا۔ مشرقی ملکوں کا امیر یزید بن محلب کو بنا دیا ہے۔ تو شاید جانتا ہوگا کہ یزید بن محلب کی تیرے خاندان کے ساتھ کتنی پرانی دشمنی ہے۔ حجاج کا تو وہ جانی دشمن تھا۔ یزید بن محلب نے ایک خارجی صالح بن عبد الرحمن کو خراج کے محکمے کا حاکم مقرر کر دیا ہے۔ یہ تمہارے خاندان کا دوسرا دشمن ہے۔ ان دونوں نے میری موجودگی میں اعلانیہ کہا ہے کہ ہم بنو ثقیف کو خاک میں ملا دیں گے۔ ابن قاسم، اب کوئی ثقفی زندہ نہیں رہے گا۔ تو بھی ثقفی ہے، تیری معزولی کے احکام آ رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہوگا کہ حجاج نے صالح بن عبد الرحمن کے بھائی کو مروا دیا تھا کیونکہ وہ فتنہ پرواز خارجی تھا۔ اب صالح کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے گا، تو اس کا پہلا شکار ہوگا۔ ابن قاسم، معزولی سے پہلے خود مختاری کا اعلان کر دے۔ ہاں ابن قاسم، شابان سقفی نے کہا، سمندر سے سورت تک اپنا جو لشکر پھیلا ہوا ہے وہ سب تیرے ساتھ ہے۔ اس ملک کے ہندو بھی تیرے ساتھ ہیں، سب تیرے وفادار ہیں، ہم سب تیرے ساتھ ہیں، خود مختار ہو جا۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، میں نے خود مختاری کی ابتدا کر دی تو بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں مجھ جیسے سالار امیر ہیں، وہ بھی خود مختار ہو جائیں گے، پھر سلطنت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ دوسرے سالار بھی آ گئے۔ انہوں نے بھی محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ خود مختاری کا اعلان کر دے اور جب تک سلیمان خلیفہ ہے خلافت سے تعلق توڑے رکھے۔
لیکن محمد بن قاسم نے نہ مانا۔ وہ کہتا تھا کہ خلافت کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دولی نہیں کرے گا۔ دمشق میں سلیمان کے حکم سے اس کے مخالفین کا خون بہتا رہا۔ حجاج کے خاندان کے افراد کو پہلے عہدوں اور رتبوں سے معزول کیا گیا، پھر انہیں قتل کرایا جانے لگا۔ اس خاندان کی مستورات کو بھی نہ بخشا گیا۔ پھر محمد بن قاسم کی معزولی کا حکم آ گیا اور اس کی جگہ یزید بن کبشہ کو سندھ کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ تاریخوں میں یہ واضح نہیں کہ محمد بن قاسم کے خلاف الزام کیا تھا۔ الزام عائد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ خاندانی، ذاتی اور سیاسی عداوت اور انتقام کا معاملہ تھا۔ چونکہ الزام واضح نہیں، اس لیے اسلام دشمن عناصر نے نہایت بیہودہ الزامات گھڑ کر محمد بن قاسم پر تھوپے ہیں، جن میں 2 بڑی خوبصورت ہندو لڑکیوں کا نمایاں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر محمد بن قاسم پر ایسا الزام ہوتا یا اس نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہوتا تو اسے گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں پیش کیا جاتا۔ ہم ان مفروضوں کا ذکر نہیں کریں گے جو تاریخ کے دامن میں ڈال دیے گئے ہیں۔ سندھ کا نیا امیر یزید بن کشبہ سندھ آیا تو مشرقی ممالک کے امیر یزید بن محلب کا بھائی معاویہ بن محلب بھی اس کے ساتھ تھا۔ ابن قاسم، نئے امیر نے آتے ہی حکم دیا، معاویہ بن محلب تمہیں گرفتار کر کے دمشق لے جائے گا، خلیفہ نے اسے اسی مقصد کے لیے میرے ساتھ بھیجا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ فاتح سندھ، ہندوستان میں اسلام لانے والے کمسن مجاہد اور بے شمار مسجدیں تعمیر کرنے والے کے کپڑے اتروا کر ٹاٹ کے کپڑے پہنائے گئے جو دوسرے قیدیوں کو پہنائے جاتے تھے۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئیں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے محسوس نہ کیا کہ اس نے اسلام کو ہتکڑیاں ڈال دی ہیں اور اب اسلام اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا جہاں تک اسے محمد بن قاسم نے پہنچایا ہے۔ محمد بن قاسم کے سالار اور سپاہی حاکم اور محکوم دیکھ رہے تھے اور ان کے آنسو جاری تھے۔ محمد بن قاسم نے سب پر نگاہ ڈالی اور بلند آواز سے عربی کا ایک شعر کہا، انہوں نے مجھے ضائع کر دیا ہے، اور کیسے جوان کو ضائع کیا ہے جو مرد میدان تھا، سرحدوں کا محافظ تھا۔ محمد بن قاسم کو عراق لے گئے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اس کے سامنے نہ آیا۔ خراج کے حاکم صالح بن عبد الرحمن نے حکم دیا کہ اسے واسطہ کے قید خانے میں قید کر دیا جائے جہاں اس کے اور حجاج کے خاندان اور قبیلے کے آدمی ہیں۔ قید خانے کے دروازے میں کھڑے ہو کر محمد بن قاسم نے کہا، تم نے مجھے واسط میں قید کر دیا اور زنجیر ڈال کر مجھے بیکار کر دیا تو کیا ہوا؟ مجھ سے یہ اعزاز تو نہیں چھین سکو گے کہ وہ میں ہی ہوں جس نے شہ سواروں کے دلوں پر دہشت طاری کی اور دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ محمد بن قاسم کے آخری الفاظ یہ تھے، اے زمانے، تجھ پر افسوس ہے، تو شریفوں کے لیے خائن ہے۔ قید خانے میں محمد بن قاسم کو اذیتیں دی جانے لگیں اور وہ برداشت کرتا رہا۔ ایک قبیلے کے ایک آدمی کو محمد بن قاسم پر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا جو اسے ہر وقت کسی نہ کسی اذیت میں مبتلا رکھتا تھا۔ سلیمان ہر روز اس کے مرنے کی خبر کا انتظار کرتا رہتا۔ آخر اس نے آخری اشارہ دے دیا۔ صالح بن عبد الرحمن نے محمد بن قاسم کو قید خانے میں ہی آل عقیل کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے محمد بن قاسم کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تو اب زندہ لاش بن چکا تھا۔ ایک روز آل عقیل نے اسے اس قدر زد و کوب کیا کہ سندھ کے نامی گرامی جنگجوؤں پر ہیبت طاری کر دینے والا عظیم فاتح انتقال کر گیا۔ اس وقت اس کی عمر 22 سال تھی۔ دین کے دشمنوں سے ہتھیار ڈلوانے والا اپنوں کے ہاتھوں ختم ہو گیا۔ محمد بن قاسم کی لاش دیکھ کر ایک شاعر حمزہ بن بیض حنفی نے کہا ہے، یہ تو مروت دل کی مضبوطی اور فیاضی کا پیکر تھا جس نے 17 سال کی عمر میں لشکروں کی قیادت کی، یہ تو پیدائشی قائد تھا۔ ایک اور شاعر نے کہا ہے، اس نے 17 سال کی عمر میں مروان کارزار کی سرداری کی ہے، اس کی عمر کے لڑکے ابھی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ ایک ستارہ چمکا اور ٹوٹ گیا۔ یہاں سے اقتدار کی سیاست چل پڑی۔ اقتدار جس کے ہاتھ میں آیا اس نے مخالفین کو قتل اور گرفتار اور ذلیل و خوار کیا۔ یہ سیاست آج تک چل رہی ہے۔
اور اسلام کا ستارہ مصنوعی سیارہ بن کر خلا میں بھٹک رہا ہے۔